السلام علیکم، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایسی ہیلدی بسکٹس کی ریسیپی جسے ہم گیہوں کے آٹے سے بنائیں گے۔ پلس یہ اتنی بجٹ فرینڈلی ہے نا کہ نہ تو کوئی بلینڈر کی ضرورت ہے، نہ بیٹر، نہ اوون، ایگز، بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا۔ ان سب کے بنا ہم جسٹ 3 to 4 انگریڈینٹس سے ان بسکٹس کو بنائیں گے۔ اینڈ اتنی ایزی اینڈ سمپل ہے نا کہ فیو اسٹیپس میں ہی ہم ان بسکٹس کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو کیسے ہم اتنی ٹائم سیونگ ریسیپی سے اتنے ہیلدی اینڈ بجٹ فرینڈلی بسکٹس بناتے ہیں، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی اسی ویڈیو میں۔ تو چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لیں گے گیہوں یعنی گندم کا آٹا 1 اور آدھا کپ۔ اسے ہم اچھے سے چھان لیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے 1/3 کپ پاؤڈر شوگر۔ پاؤڈر شوگر اویلیبل نہ ہو تو گھر کی نارمل شوگر کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے، کیونکہ اگر شوگر کے ذرا موٹے موٹے ذرات رہ گئے تو ہمارے بسکٹ رائز نہیں ہوں گے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ شوگر کو آپ نے اچھے سے چھان کر پاؤڈر شوگر بنانی ہے۔ نمک ہم ڈالیں گے 1 چٹکی، اس سے یہ ہے کہ کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ اب ہم ڈالیں گے 1/3 کپ گھی اور ان سب کو ہم اچھے سے گوندھ لیں گے۔ اچھا، اگر آپ کو 1/3 کپ سمجھ نہ لگ رہی ہو تو آپ نے 5 ٹیبل اسپون اور 1 ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے گھی کا۔ سیم پروسیس آپ نے پاؤڈر شوگر کے لیے کرنا ہے، تو آپ کا 1/3 کپ بن جائے گا۔ آپ نے اس بیٹر کو ریسٹ نہیں دینا، فوراً سے ہی آپ نے اس کے بسکٹس بنا لینے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پیس اٹھا کر ہاتھوں پر ہی بسکٹ بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح بیلن سے بیل کر کٹر یا نائف سے کٹ کر کر بسکٹس بنا سکتے ہیں۔ اگر کٹر اویلیبل نہ ہو تو آپ نے اس طرح نائف سے اسکوائر شیپ میں بسکٹس بنا لینے ہیں۔ دو میں آپ کو راؤنڈ شیپ کر کے بھی بنا کر بتاتی ہوں۔ یہ کٹر نہیں ہے، یہ پرفیوم کا ڈھکن ہے، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان سب کو ہم اپنی بیکنگ ٹرے کو گریس کر کے اس میں رکھیں گے۔ چوتھی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے ملک۔ ہم لیں گے دودھ، ہم 2 ٹیبل اسپون لیں گے اور اس کو ہم برش کی مدد سے ہمارے بسکٹس پر اسپریڈ کر دیں گے۔ اس سے کیا ہے کہ ہمارے بسکٹ کے اوپر بہت اچھے سے کلر آ جائے گا۔ کسی بھی طرح کی ڈیزائن جو آپ کو اچھی لگتی ہو وہ بنا لیجیے۔ میں فراک کی مدد سے یوں لائنس دے رہی ہوں، آپ چاہے تو یوں چٹائی بھی بنا سکتے ہیں اور یا جسٹ اس طرح لائنس بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے بسکٹ اور اچھے لگیں گے۔ اچھا، یوں لائنس دینے کے بعد ہم اس میں شوگر اسپریڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بادام اویلیبل ہے تو آپ 2 سے 3 بادام لے لیجیے، اس کو چاپ کر لیجیے اور اس کے اوپر یوں تھوڑی تھوڑی سی ڈال دیجیے۔ اگر آپ کے پاس بادام اویلیبل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے صرف یوں شوگر اسپریڈ کر دینی ہے۔ میں نے کچھ میں بادامیں ڈالی ہیں اور کچھ میں شوگر اسپریڈ کر دی ہے۔ اب ہم اس میں اپنے بسکٹس رکھیں گے 15 منٹس کے لیے، چیک کریں گے۔ آفٹر 15 منٹس چیک کریں گے، اگر اوپر سے کلر آ چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 5 to 4 منٹس ہم اس کو اور بیک کریں گے۔ ودن 15 منٹس ہمارے بسکٹس ریڈی ہو چکے تھے اور اوپر سے کلر بھی آ چکا تھا، اس لیے اب ہم اسے نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے سرو کرنا ہے، بچوں کو سرو کیجیے، گیسٹ کو سرو کیجیے، بہت اچھے لگتے ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ میدے سے نہیں بنے ہوئے۔ کھانے میں بھی یقین کریے آپ بہت مزے کے لگ رہے ہیں، ٹی میں ڈپ کر کے کھائیے، ویسے کھائیے، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو آپ لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں اپنے شہر کا نام، کہ آپ کس شہر سے، کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔ چلے جی، ملتی ہوں اگلی ایسی ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ، تبھی ملوں گی جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔